جائے تو میں چاہوں گا ذیشان آپ اس حدیث کو تھوڑا ہائی لائٹ بھی کریں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا معاملہ اس سے فرماتا ہے، فرشتوں کو کیا کہتا ہے. اور یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ سبحان اللہ ابھی سندھ میں آئی تھنک میر پور خاص سٹی تھی، وہاں پہ ہم نے والنٹیئر سے جب بات کی تو انہیں یاد دہانی کرائی کہ دیکھو دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ان نون آن دس ارتھ بٹ دے آر ویری فیمس ان دی ہیونس. اور اسپیشلی آج کے دور میں جب ہر کوئی یہاں فیمس ہونا چاہتا ہے، انسٹا پہ، اسنیپ چیٹ پہ، سبحان اللہ دیر ول بی سم لکی پیپل ہو آر ٹوٹلی ان نون ہیئر بٹ سو مچ فیمس اوور دیئر. وہ حدیث میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور. اصل میں یہ ٹاپک کا نا اللہ کی محبت یہ ایک بڑا مس انڈرسٹوڈ ٹاپک بھی ہے، اور اللہ بھلا کرے سب کا ہی. ہمارے جو میوزک انڈسٹری ہے نا اس نے بہت گڑبڑ کی ہے. میں تھوڑا سا ذرا ایک بہت زیادہ تو نہیں لیکن اس چیز سے میں ایک پوائنٹ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک پوئٹری بیسکلی ہم اپنے 14th کے ایونٹ کے لیے جب میں تیاری کر رہا تھا، یہ جو پچھلے سال گزرا ہے، تو اس میں نا میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا R&D کی، اور میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا ایک اس طرح کے گانے کو جو کہ بہت سب سے زیادہ جس کے ویوز ملینز میں تھے، اور آپ مجھے نہیں پتا تھا بلینز اور اس میں بھی ویوز جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس میں نے نا وہ لیرکس لکھ کے اس کے امیجز وغیرہ دیکھے، تو اس میں آئی تھنک آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر لیکن کوئی بالی ووڈ کا ہی گانا تھا. اچھا، اس کے پہلے 2 اشعار پڑھ کے میرے ذہن میں آیات بھی ہیں اور احادیث بھی آئیں، اور وہ اشعار ٹرو تھے. صحیح ہے. دے اسٹوڈ ٹرو، مطلب دے اسٹوڈ دا ٹائم آف، مطلب مجھے وہ لگ رہا تھا کہ وہ عکاسی کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے یہی بات کی ہے. ٹھیک ہے. وہ جی شاعر کہتے ہیں کہ دل کا دریا بہہ ہی گیا، عشق عبادت بن ہی گیا. ابن قیم نے دیکھیں پوری کتاب لکھی ہے اس پہ، عشق پہ اور یہ محبت وغیرہ پہ. دوائے شافی جو کتاب ہے وہ اس پورے اس پہ ہے. دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہے، اس کو بہت آسان طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کیا نہیں ہے. کیا میں اور آپ جو جذبات فیل کرتے ہیں، فار ایگزامپل اپنے دوست احباب کے ساتھ، میرڈ لوگ اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کیا وہ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں اللہ کی محبت پہ؟ تو جواب ہے نہیں. اس میں ویکنس. اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہ اللہ کی محبت، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مخلوق کی آپس میں محبت کو ایکویٹ نہیں کر سکتے اللہ کی محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سورہ آل عمران کی بہت مشہور آیت ہے. اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے. یعنی کہ یارڈ سٹک کیا ہے کسی کو یہ کہنے کے لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے؟ اس کی یارڈ سٹک یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. سو فالوئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ جتنا کسی مسلمان کے دل میں سنت پر عمل کرنے کی محبت زیادہ ہے، اٹ از این آٹومیٹک ریفلیکشن کہ اس کی اللہ سے محبت زیادہ ہے. اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ واپس بھی آپ سے محبت کرے گا. یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، تو آگے سے اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا. پھر اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے. مثلاً فار ایگزامپل جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ جس کے ساتھ محبت کر لیں اللہ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فریم آف ورک کیا ہے کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں ہی کیوں، حالانکہ اللہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کو آزما رہے ہیں. اور اللہ نے آپ کو یہ بھی سمجھایا ہے اللہ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ آزمائیں گے ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. لوگ بلکہ تانا دیتے ہیں، جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا، نمازی پرہیزگار، ان کو کہتے ہیں یار دیکھ تیرے سے بہتر تو ہم لوگ ہیں، ہم نہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. جو ذیشان بھائی نے حدیث پہ تھے، دیٹ از اے ریئل ریفلیکشن نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ بیکاز اللہ لوز ہم. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، ایک اسکالر کہتے ہیں اگر تم پہ آزمائش آتی ہے نا اور وہ آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے نا، دیٹ مینس کہ وہ آزمائش ایک بلیسنگ ہے تمہارے لیے. اور اس کے برعکس تمہارے پہ کوئی آزمائش آتی ہے، تم گالیاں دینا شروع کرتے ہو، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو، اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہو، اللہ سے دور ہو جاتے ہو نا، تو دیٹ از اے کائنڈ آف پنشمنٹ فار یو ان دس ورلڈ. جو حدیث کی بات ہو رہی تھی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. ان کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں. یہاں سٹاپ کریں آپ، فلاں ابن فلاں آپ بھی ہو سکتے ہیں.
آپ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان میں بیکاز ہی از دا ہیڈ آف دا اینجلز، وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم سب اینجلز بھی محبت کرو. کین یو کاؤنٹ دا نمبر آف اینجلز؟ آپ سبحان اللہ چیک کریں، وہ سب اینجلز ایک انسان سے محبت کرتے ہیں، اس ایک انسان سے. پھر اس انسان کی محبت زمین میں اہل دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے. آپ مطلب سبحان اللہ علی بھائی، کون سا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے؟ تب اف ناٹ اللہ پھر کون ہے؟ بے شک کوئی بھی ریلیشن شپ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے. وی شوڈ اسٹرائیو فار اٹ. میں انشاءاللہ مینشن کرتا ہوں کچھ چیزیں جو کہ کچھ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے یا کن کوالٹیز والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اس میں نمبر 1 جو ذیشان بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے محبت کریں گے. نمبر 2 اللہ لوز دوز ہو آر گاڈ کانشیس، یعنی متقین. جو آپ نے شروع میں بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اپنی ڈیلی لائف میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ، یہ چوائس، ہاں رب کیا سوچے گا، کانشیس ہوتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے اینڈ اٹ کین بی یو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جن کا یعنی اسلام از ناٹ اے، آپ سمجھ لیں کہ ایسا ریلیجن نہیں کہ جو صرف آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسپرچل ہو جاؤ، آپ کی ڈیلی لائف کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اسلام موٹیویٹس یو ٹو بی پیور، ٹو بی کلین. اللہ تعالیٰ مطہرون سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ٹرسٹ کرنے والوں سے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از وردی کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بلائنڈ ٹرسٹ کریں. اس پوری دنیا میں آپ کسی پہ بھی بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پہ آپ بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ذیشان بھائی نے ایک ایونٹ میں ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا مجھے پکڑیں، میرا ہاتھ پکڑیں اور آپ نا ذرا لین کریں اور آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اف یو آر ریئلی ٹرسٹنگ ہم. بے شک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ سوری یہ مجھے ٹرسٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ تردد ہو رہا تھا کہ چھوڑنا دے. وہ آپ انسان ہے نا، بلائنڈ ٹرسٹ سے تھوڑا سا وہ آ گیا تھا مسٹرس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. آپ سے جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو رہا ہے، آپ کی ہر دفعہ توبہ اگر سچی ہے، اللہ لوز یو. ٹھیک ہے. یو آر ناٹ اے بیڈ پرسن. اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتے ہیں. ہو آر المقسطین. آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت انجسٹس ہے ہماری سوسائٹی میں، ہر طرف، ایون گھروں میں انجسٹس ہے. بالکل. یو شوڈ اسٹارٹ فرام یور سیلف. آپ بھی انجسٹس کرتے ہیں. اف یو آر ناٹ امنگ دم جو انجسٹس کرتے ہیں، یو آر اے جسٹ پرسن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوز یو اینڈ یو ول بی ون آف دیم جو کہ اللہ کے شیڈ کے انڈر ہوں گے قیامت والے دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہے اپنی ڈیڈز میں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ لوز دوز ڈیڈز جو کہ آپ کنسسٹنٹلی کریں چاہے وہ تھوڑا کام ہو. یعنی آپ ایک ذکر مثال کے طور پہ آپ اس کو ہیبٹ بنا لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول لو یو. اور لاسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرون سے، صبر کرنے والوں سے اور محسنین سے محبت کرتے ہیں. یعنی جو لوگ مشکلات میں صبر کرتے ہیں، شور نہیں مچاتے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کرتے، اپنا گربان نہیں چاہ کرتے، اللہ کے فیصلے پہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ حدیث ریگارڈنگ دس، آپ نے وہ یقیناً سنی ہوگی ایک حدیث، جب کسی مسلمان کا ایک بچہ فوت ہوتا ہے، اور آئی ریئلی وانٹ ایوری ون ٹو پلیز امیجن دس سچویشن. ایک انسان کے لیے نا اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے. میرا خیال ہے باقی سب بلیسنگ سے پیاری اپنی اولاد ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی آپ کا چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے. انسان اس پہ شور نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی. بالکل. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں تم میرے بندے کی اولاد یا وہ لے کے آؤ اپنے پاس. تو اگلی جو لائن ہے حدیث کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کے آئے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈرسٹینڈز یور ایموشنز ایز ویل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز اینڈ ایکنالجز یور ایموشنز ایز ویل. اللہ کہتے ہیں تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کے آئے ہو. میرے بندے نے کیا کہا تھا، حالانکہ ہی نوز کے کیا کہا تھا. اللہ تعالیٰ کا اسٹائل ہے نا، اللہ تعالیٰ کا پوچھنے کا اسٹائل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو فیل کرانے کا اسٹائل ہے کہ دس از ہاؤ آئی تھنک اباؤٹ یو. بالکل. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم اس نے آگے سے کیا رسپانس دیا تھا. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے آپ کی تعریف کی تھی. اللہ کہتے ہیں گو اینڈ بلڈ فار ہم اے پیلیس ان جنہ، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، ہاؤس آف پریز. سبحان اللہ. دس از دی لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ سی وٹ یو آر مسنگ. کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ.